حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے ہم نے کل تک جو سنا تھا وہ یہ ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے، لیکن کیسے؟ دن کے وقت میں نہیں، رات کے وقت میں نکلے۔ ہجرت کا سفر شروع ہوا ہے رات میں، اور مکے سے فار ایگزامپل یہ سیدھے ہاتھ طرف اگر مدینہ ہے تو حضور ایسا نہیں نکلے، اس طرف میں نکلے، مکے سے لیفٹ سائڈ طرف ڈھونڈنے والے پورے مدینے کو جانے والے حضور کو یہ عام راستے میں ڈھونڈیں گے، لیکن حضور اپنے دور اندیشی سے ایسا راستہ سلیکٹ کیے تھے کہ خلاف سمت میں جا کر ڈھونڈتا ہوا جائے گا مدینے، ایسا راستہ، نبی کی سوچ، نبی کا انداز۔ تو ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے تھے، تقریباً ربیع الاول ہی کے مہینے میں حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے 3 میل پہلے تقریباً 20 دن سفر کر کے، ایک قافلہ، مختصر سا قافلہ، بڑا کٹھن سفر کر کے 20 دن کا، معمولی نہیں، سپٹمبر کے حساب سے تاریخ بھی 20 آتی ہے، 620 پر 2 عیسوی، ربیع الاول ہی کے مہینے میں یہ قافلہ پہنچتا ہے قباء کو۔ قباء جیسا کہ میں بتایا مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر پہلے چاہ جاتا ہے۔ 3 میل کرنے کا 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر آس پاس ہو سکتا ہے، اس سے پہلے وہاں قباء بول کے ایک علاقہ ہے، بستی ہے، اس جگہ جا کر نبی علیہ السلام اترے۔ مدینے والے کئی دنوں سے ان کو، جب حضور علیہ السلام مکہ سے نکلے نا، جب ہی جن کو خبر پہنچ گئی، ایسا نکل گئے رسول ہمارے، وہاں سے نکل گئے، مدینے کو آتے ہیں، اب ان کا شوق دیکھو، اللہ معاف کرنا، ہمیں سب ذرہ برابر بھی، کتی برابر بھی ان کے جیسے نہیں۔ وہ انصار مدینہ کا شوق اتنا ولولہ ان کو، روز مدینے کے باہر ایک پہاڑی، وہ پہاڑی میں کھڑے ہوئے تو دور سے مکے سے آنے والے دکھائی دیں گے، ذرا دور سے دکھائی دیں گے، وہ جگہ آ کے مستقل بہت سارے لوگ انتظار کرتے تھے، کیونکہ ہر گھر میں بچے، بڑے، جوان، عورت، سب کے دل میں نبی کی محبت رچ گئی ہے، بس گئی ہے، اچھی طرح سے محبت حضور کی بیٹھ گئی ہے۔ کب آئیں گے حضور، کب آئیں گے حضور، کب آئیں گے حضور؟ روز آ کے وہ ٹیلے کے پاس کھڑے ہو کر، کوئی تو جھاڑ میں چڑھ جانے کا، کوئی ٹیلے میں چڑھ جانے کا، یعنی پہاڑ کا، چٹانوں میں چڑھ جانے کا، کھڑے ہو کے دیکھتے رہنے کا۔ جب سورج طلوع ہو کر اچھی طرح سے سورج چڑھ جائے، دھوپ بہت تیز ہو جائے تو ریٹرن چلے جاتے گھر، نہیں آج نہیں، صبح کو آپ کو دیکھیں گے، کیونکہ عربوں کے سفر کا وہ معمول تھا۔ میں اگر اس بارے میں کہوں تو بہت ڈیٹیل ہو جائے گی، اس لیے میں وہاں نہیں جاتا ہوں۔ سورج بہت تیز دھوپ ہو گئے تو ریٹرن گھر کو چلے جاتے، ایسا روز کا معمول تھا، آج آ جائیں گے بولے۔ ایک دن یہ ہوا، دھوپ بہت زیادہ تیز ہو جانے کے بعد مدینے والے سب ریٹرن واپس گھر کو چلے گئے۔ ایک یہودی اپنے کام سے، اتفاق کی بات، اپنے کام سے، پرسنل کام سے، وہ ایک ٹیلے پر چڑھا، ٹیلا تک اونچی جگہ پر چڑھ کے دیکھتا ہے، اس کو دکھائی دی مکہ المکرمہ سے یہ جو خوبصورت چاندنی جیسا چہرے والے یہ جو قافلہ آ رہا ہے، یہ دیکھا، سمجھ کے اب وہ چیخ کر مدینے والوں کو بولتا ہے، مسلمانوں کو بولتا ہے، اے عربو، وہ یہودی نا، انہیں بولتا ہے، اے عرب والوں، تمہارا نصیبہ آ گیا، تمہاری خوش نصیبی آ گئی ہے۔ جو ہی یہ آواز سنے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، سارے کے سارے ٹوٹ پڑے، سارے مدینے والے اپنے گھروں سے سج دھج کر ویلکم کرنے کے لیے کیا کیا پلاننگ پروگرام کر کے رکھے تھے کہ وہ ساری چیزوں کو لے کر نکلے، دوڑ کر گئے، اس جگہ گئے جہاں نبی علیہ السلام کو ویلکم کرنا تھا۔ چاروں طرف سے تکبیر کی آواز، چاروں طرف سے خوشیوں کی آواز۔ نبی علیہ السلام پہنچے قباء کو، قباء والے پہلے سے تیار تھے اس کے لیے، کیونکہ ہم نہ ہو کو جانا مدینے کو، اس کے لیے آلریڈی وہ لوگ پریپیئر تھے۔ تو قباء کا پورا محلہ، پوری بستی ہے نا، تاریخ کی کتاب میں حضرت خاص طور پر خالد صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تکبیر سے پورا قباء گونج گیا، تکبیر، اللہ اکبر، یہ خوشی کی آواز ہے۔ نبی علیہ السلام وہیں پہنچے، وہیں جا کے رکے، معمولی نہیں، 14 دن رکے ہیں قباء میں،
ذرہ 3 میل کے فاصلے پر قبا ہے، اس کے بعد مدینہ منورہ سٹی اندر، لیکن وہاں رکے ہیں 14 دن۔ خاص لوگ تھے، ان لوگوں میں ایک عجیب بات تھی، پاکی کے اعتبار سے، تقویٰ طہارت کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے حضور کو بھی پسند تھے وہ لوگ۔ قرآن میں وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈالے، تاریخ اسلام کے اندر سب سے پہلے بنائی جانے والی مسجد وہی، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ حضور کو اللہ بولتے ہیں وہ تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی نا وہ مسجد، وہاں پڑھنا بہت زبردست مسجد وہ حضور کو بولتے ہیں مسجد۔ اس مسجد کو چاہے مسجد تقوی بولو، مسجد قباء بولو، آج تو مسجد قباء کے نام سے ہے، وہ کتابوں میں ہے مسجد قباء کے نام سے، بہت اس کی فضیلتیں حدیث میں ہیں، بہت مشہور مسجد قباء۔ تو وہاں 14 دن رکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری مکے میں دے کر، اپنے بستر میں امانتوں کو دے کر آئے تھے نا حضور، 3-4 دن کے بعد میں حضرت علی کی پوری امانتیں سب کے سپرد کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ، بعض کتابوں میں لکھو ہے پیدل آئے بول کے، یعنی اونٹ گھوڑا بھی نہیں، پیدل حضرت علی رضی اللہ عنہ مکے سے مدینہ کو پہنچے۔ وہاں قباء میں چاکو مل گئے، ملاقات ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک گھر میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھر میں، جہاں حضور ٹکو تھے وہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آ کر رک گئے ساتھ میں۔ 14 دن یہ قافلہ یہاں رہا۔ قباء والوں کے بارے میں اللہ ایک جگہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اللہ بولتے قباء میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب، اللہ بھی پاک رہنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان کی خاص فضیلت بھی آئی ہے۔ ویسے لوگ اچھے دل کے لوگ مدینہ منورہ کو قباء سے نکلے، جمعے کا دن تھا، ربیع الاول ہی کے مہینے میں، وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ اور بھی کئی سارے ہیں، وہاں سے دیکھو قباء سے مدینہ منورہ کو نکلتے۔ اس زمانے میں اس کا نام مدینہ نہیں تھا، یثرب کر کے اس کا نام، جب حضور ہجرت کر کے آئے اس وقت سے اس کا نام پڑیا سو مدینہ الرسول کر کو، یعنی سٹی آف رسول، اس کا ترجمہ تھا۔ مدینہ کا تو شہر سٹی، مدینہ الرسول سٹی آف رسول، بعد میں کچھ شارٹ ہو گئے، شارٹ فارم میں مدینہ ہو۔ ہمیں ادب کے واسطے بولتے سو، جیسے مکہ معظمہ ادب، مدینہ منورہ بول کے ہمیں ادب کے واسطے بولتے سو، ورنہ شارٹ نام ہو گئے سو اس کا مدینہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن صبح میں سورج شروع ہو جانے کے بعد، اشراق کے بعد، وہاں قباء سے مدینہ منورہ کو نکلتے۔ آتے آتے راستے میں ایک قبیلہ ہے بنو عامر ایسا کچھ نام ہے، ایک قبیلہ بنو سالم، ایک قبیلہ، اس قبیلے کے پاس آنے کے وقت جمعے کا وقت ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رک کر وہاں جمعے کی نماز ادا کرے، اذان دے کر سب سے پہلے ادا کی گئی جمعے کی نماز وہاں، کتابوں میں لکھ کر ہے 100 مسلمان اس میں پہلی جو جمعہ کی نماز ادا کی جا رہی ہے 100 مسلمان شریک تھے اس میں۔ اور ایک بات بھی اس میں یاد آ گئی، جب اللہ کے نبی قباء کو آ رہے تھے نا، اس وقت اللہ کے نبی پر ایک سکینت طاری کیفیت طاری تھی۔ صحابہ بعد میں حضور سے معلوم کر کے دریافت کر کے لکھے ہیں، اس وقت خاص طور پر وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، آیت کا یہ حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بطور وحی کے نازل ہوئی۔ میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے اس لیے بولتا ہوں، وجبریل محمد آپ تسلی رکھیے، آپ کے ساتھ جبرائیل ہیں، صالح المؤمنین نیک ایمان والے جتنے بھی ہیں نا وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے مددگار۔ آج ہمیں مددگار ہیں کیا بول کے ذرا سوچ لینا، کتنا سنت کو زندہ کرتے، کتنا حضور کے مددگار ہیں، حضور کو کتنا خوش کرنے والے ہیں۔ والملائکہ تیج نہیں، ملائکہ بھی مددگار ہیں۔ اللہ حضور کو تسلی دیتے ہوئے مدینہ پہنچے ہیں، حضور کو اللہ دل سے بھی خوش کرنے کے لیے کیسی آیتیں نازل کرتے ہیں۔ خیر 100 افراد پر مشتمل جمعے کی نماز ادا ہوتی، پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے، ایک قافلہ نکل کر جاتا ہے، عجیب کیفیت تاریخ میں کبھی بھی نہیں دیکھی گئی، نہ آج بعد میں کبھی دیکھی جائے گی۔ سب کے دلوں میں، خالی باہر کو نہیں، ایک بڑے عہدہ والا آیا ہے، ایک ایکٹر آیا ہے، ایک ڈانس والا آیا ہے، میوزک والا آیا ہے، لوگ ٹوٹ پڑتے، استقبال کرتے، کیا کیا آؤنڈے سے دیکھا یا کیسا، یہ شخصیت، یہ میرے رسول ہیں، ان کی محبت میرے دل میں ہے۔ مرد عورت بچے جوان سب کے سب ٹوٹ پڑتے ہیں، والہانہ پرجوش استقبال۔ کیا کر کے رکھے تھے کہتے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں نا، اشعار بنا کو رکھے تھے، اشعار پوئٹری ہے نا، پوئٹری یا اشعار قویدہ بنا کو رکھے تھے بچیاں،
چاروں طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قافلہ سواری میں بیٹھ کے چلتا ہے نا، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، سب محبت جوش میں بھرے ہوئے. جس کے بھی گھر کے پاس سے یہ قافلہ آگے بڑھتا وہ سب درخواست کرتے، عاجزانہ درخواست کرے، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں رکیے، ہمارے گھر میں رکیے. سب کی درخواست. حضور بولتے تھے کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، فإنها مأمورہ، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہاں جانا بول کے. یہ خود ہو کو کہاں جا کو اسٹاپ کرتی کہ رکتی کہ وہاں میرا ٹھکانا ہے، میں ٹکنا ہے سو وہاں اس کو چھوڑ دو بول کے. سب درخواست کرتے تھے، سب کے دل میں محبت، سب کے دل میں محبت. بچیاں عجیب اشعار، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ لا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. کیا پیارے اشعار. مدینہ منورہ کو آنا ہے تو حضرت قاضی سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں، سیرت کی کتاب کے اندر لکھے ہیں، مدینہ منورہ آنا بولے تو چند گھاٹیاں ہیں. ثنیۃ کا تو گھاٹی، پہاڑوں کے تنگ راستہ ایسا کتے کی ہیں. مدینہ منورہ آنا تو وہ سنیاں وہ سنیاں وہ سنیاں کر کو ایسے کتے کی سنیاں ہیں نا. اسے من ثنیات الوداع اس کچھ بولتے ہیں سو بچیاں اشعار میں. اس میں بھی اسپیشلی ثنیۃ الوداع کر کو بھی ایک گھاٹی تھی اس زمانے میں. ثنیۃ الوداع کا تو کیا آپ ایسا سمجھو جیسے ہمیں وشارم سے باہر نکلے تو یہ بائی پاس جہاں پر دونوں آ کر جڑتے نا روڈ، اب تو کوئی رشتہ دار آئے بولو نا ہمارے گھر کو، ہمیں سینڈ آف کرنے کی وجہ سے زیادہ زیادہ بس اسٹاپ تک لا کر چھوڑیں گے ہمیں. اس زمانے میں صرف شہر کے باہر وہاں تک جا کر چھوڑنے کا. ویسا مدینے کے آؤٹ میں آؤٹ ڈور کے حساب سے وہاں سینڈ آف کرنے کی جگہ ثنیۃ الوداع. وداع کا تو رخصتی کرنا، رخصت کرنا. حجۃ الوداع ہوتے ہیں کہ ہمیں رخصت کرنے کی جگہ کو. مدینے والے اپنے مہمانوں کو، رشتہ داروں کو وہاں تک جا کر چھوڑ کو آتے سینڈ آف. تو اس جگہ سے بھی حضور ہو کر آئے ہیں. اسے انہوں بولتے ہیں ایک چاند ثنیۃ الوداع سے طلوع ہو کو ہمارے پاس آیا ہے. اللہ کے پاس سے ایسا حکم لایا ہے جس میں مانے بغیر رہنے کا کیا بھی چانس نہیں. پورا کا پورا ماننا، عمل کرنا کرنا. میرے رسول جو حکم اللہ کے پاس سے لائے اس پر میں عمل کرنا کرنا. بچیاں بولتے ہیں جئت بالامر المطاع، اس کی اطاعت ہی کی جائے گی، نافرمانی ہرگز نہیں کی جائے گی. تو ایک عجیب جوش کی کیفیت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی چلتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس جا کے رکتی. ان کا اصل نام خالد. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ انہوں کون؟ بنو نجار قبیلے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امی، یعنی حضور علیہ سیدھا سیدھا بولنا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ننیال، وہ خاندان کا قبیلے کا. حضور جب قبا میں ٹکو تھے نا 14 دن اپنے ماموں کے پاس، ماموں سب وہاں تھے بنو نجار میں، ان کے پاس بول کو بھیج دیے تھے میں آؤں گا، یہاں رکنا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب میں چل کر آؤں گا بول. تو انہوں سب یہاں گئے تھے، حضور کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. انہوں اتفاق سے برابر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس جا کے ان بیٹھ گئے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں بعض کتابوں میں ہے 7 مہینے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام کیے. باقاعدہ انہوں کھانے کا اپنے بنا کے دے کر بھیجتے. حضور کھانے کے بعد جو بچا ہوا دیتے نا تبرک کے طور پر اس کو کھاتے تھے. یہ محبت. وہ جگہ تو میں بہت اختصار کے ساتھ بولتا ہوں، وہ جگہ جس جگہ میں اونٹنی جا کر بیٹھی نا اس جگہ کو مسجد کے لیے، یعنی مدینہ وہ مسجد نبوی آج ہے نا اس کے لیے بول کے وہ جگہ خریدی گئی. وہ جگہ سہل سہیل کر کے دو یتیم بچے ان لوگوں کی زمین تھی. ان کے کفیل جو ذمہ دار ہیں ان سے بچوں سے بات کی گئی. چھوٹے بچے کیا بولتے وہ دونوں بچے، یا رسول اللہ یہ زمین ہمارے پاس مفت لے لینا، فری میں لینا، پیسے سے بھی نہیں دینا. حضور ہرگز نہیں ہو سکتا. انہوں بالغ نہیں، نابالغ بچے ان کے پاس سے کیسا؟ حضور ہرگز نہیں. اس کی زمین کی کیا قیمت ہو سکتی ہے لگائے اندازہ لگا کر، اس سے بڑھ کر اس زمانے کے حساب سے 10 اشرفیاں، اس زمانے اتنی کا بھی زیادہ زمین کی قیمت نہیں، اس سے بھی بڑھا کر حضور کی 10 دینار. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بولے وہ تو جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے نا. صدیق اکبر کو بولے اس کی قیمت ادا کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قیمت ادا کرے. ان بچوں کے پاس سے وہ زمین خرید لی گئی. اس زمین میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. شروع میں بعض کتابوں میں کچی اینٹوں سے دیوار بنائے، بعض کتابوں میں پتھر دیوار بنا دی. کھجور کے درخت ہے نا وہ درخت بیچ میں وہ ستون. آج تو ہمیں الحمدللہ یہ ایسے آرکیٹیکچر ایسے انداز چل رہا ہے کہ پوری مسجد میں بیچ میں چھپانے کا بیچ نہیں رہنا، ستونت نہیں، سب کھلی کشادہ مسجدیں بناتے. اس زمانے کی پرانی عمارتیں ہمیں دیکھے تو کتنے ستون ہم بیچ میں. تو اس کی ضرورت تھی. کھجور ہمارے پاس نارل کے جھاڑ کے پتے ہی نہیں، کیا ایسا کھجور کے درخت کے وہ جو پتے ہیں نا اس کو چھت بنا دینے سے بچھا کر بیچ میں کھجور کے درخت وہ ستون کے جیسا ہے. یہ مسجد چھوٹی سی مسجد
हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए मस्जिद के बाजू में हुजरा बनाया गया, एक रूम। बाद में हुजूर अलैहिस्सलाम की जैसी जैसी शादी हुई, अज़वाज मुतहहरात, अम्मी उम्महातुल मुमिनीन, उन्होंने जैसा जैसा आते गए उनके लायक मदीना मस्जिद नबवी के चारों तरफ राउंड में कई सारे हुजरे कायम हो गए। तो हुजूर 7 महीना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के घर में रहने के बाद शिफ्ट होकर यहाँ आ गए। हज़रत अनस रजी अल्लाह अन्हु का मकान गालिबन बस किताबों में है, हज़रत अनस रजी अल्लाह अन्हु के घर में हिजरत करके आने के बाद ये जो मस्जिद नबवी तामीर, सब मैं बोलता हूँ ना, शुरू में और एक काम हुआ। मदीने में कौन थे? हिजरत करके जब आए हज़रत मुसाब इब्न उमैर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हुमा को मदीने वालों को सिखाने, तालीम देने ऑलरेडी भेजे थे हुजूर। 3 साल से इस्लाम जरा करके फैलता है। इस्लाम फैलने से पहले कौन थे? इस्लाम फैलने से पहले नंबर 1 यहूदियाँ थे। यहूदियों के 2 मशहूर कबीले, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर करके 2 बड़े बड़े कबीले मदीने में आबाद, यानी गोया घेर को रह सका, इधर किनारे बोल के। मेन सिटी के अंदर कौन? मुशरिकीन का कबीला, खजरज औस करके ये 2 कबीला, और एक कौन? अब मुसलमान। ये 3 टाइप के लोग आए। इस्लाम फैल जाने के बाद, इस्लाम अच्छी तरह से फैल जाने के बाद हुजूर आए, एक मुद्दत गुजरी, इस्लाम अच्छी तरह से फैल गया। अब मदीने में 3 टाइप के लोग आते। एक तो जैसा अभी बताया यहूदी, नंबर 2 मुसलमान, अब मुशरिक कौन भी नहीं, काफिर कौन भी नहीं, मुसलमान। नंबर 3 मुनाफिक। अल्लाह हिफाजत करना, हर जगह हमारे में ये हालत हो गई है। हर जगह ये मुसलमानों की आबादी बोलने के बजाय ये भी बोले जाए साथ में मुनाफिक भी नहीं। मुसलमानों को बदनाम करने, उनके अखलाक को बिगाड़ने, नशे से लेके कैसी चीजें, जिना के कैसे चीजों में हमारे लोग साथ देकर बर्बाद करने, मुआशरा को बिगाड़ने के लिए तुले। तो किताबों में लिखा है इस्लाम फैल जाने के बाद 3, यहूदी, मुसलमान, मुनाफिक अपने आप को मुसलमान बताते थे, अंदर से मुसलमान नहीं थे। उनका जो सरदार अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल, उनका जो सरदार था है। मैं असल क्या बोलना था, मैं इन बात बोल के खत्म करता हूँ। मुआखात अखुन का तो भाईचारगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान में 40 पर 5 मुहाजिर, 40 पर 5 अंसार मदीना, इनमें आपस में भाईचारे की पैदा की। कुछ भी बात हो गई तो खुशी में, गमी में, क्या भी मुसीबत हो गई, सपोर्ट करने के वास्ते रहना ना। मुहाजिर वहां से हिजरत कर आए, यहाँ उनके कौन बीच नहीं। मदीने के जो अंसार है उनकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड है यहाँ, तो जोड़ी हुजूर बनाते हैं, एक मुहाजिर एक अंसारी, ये दोनों आपस में भाई होंगे। हुजूर पैदा करते हैं भाईचारे की। अजीब व गरीब अंसार है ना, इंसानियत की तारीख, पूरी तारीख इंसान कभी भी देखो नहीं रहेंगे। ऐसा भी कांते भी हो सकता है, क्या कहते हो, खास भाई कुछ 1 रुपये ज्यादा कांते भी चले गया बोलेंगे तो जल को मर जाते हैं। उसके लिए लाखों का खर्चा कर को कोर्ट में लड़ने के लिए आज लोग तैयार हैं। क्या सिर्फ 500 रुपए की चीज, 5000 की चीज के वास्ते बोलो, 5000 की चीज उससे कैसा चल जा सकती है, 1 स्क्वायर फीट जमीन उसे कैसा चल जाएगी, उसके लिए 5000 क्या 10,000 क्या लाखों के हिसाब में खर्च करने के लिए तैयार। ऐसी बदतरीन हालत हमारी। वो खास भाई नहीं, सगे भाई नहीं, हुजूर बनाते हैं भाई आपस में। ऐसा बन को दिखाए, ऐसा बन को दिखाए, सगे भाइयों से भी बढ़कर चलेंगे। वो रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बोझ। अंसारी सहाबा आगे बढ़ कर क्या क्या देने हो सकता, ये लो मेरे 2 घर हैं, 1 घर ले लो, मेरे बाप हैं, मेरी खेत है, ये ले लो, फुला ले लो। हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु, उनको साद इब्न रबी गालिबन एक नाम है, वो सहाबी के साथ मदीने वाले, उन्हें हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ मदीने वाले, मक्के वाले, बड़े मालदार, बहुत बड़े मालदार। साद इब्न रबी उन्होंने भी बड़े मालदार मदीने के। अल्लाह के नबी की सोच भी देखो, वो मालदार अब क्या बिच नहीं, 1 पैसा नहीं उनके पास, बड़े करोड़पति, मक्के के मिलीनियर उन्होंने। अब यहाँ तो ही 1 पैसा नहीं। मदीने के एक मालदार के साथ जोड़ को छोड़, वो मदीने के बिलीनियर है ना, मिलीनियर बड़े मालदार, उन्होंने भी अजीब, उन्होंने क्या बोले करते, किताबों में है, बहुत मशहूर, तुम्हें भी पढ़ को सुने रहेंगे, तालीम की तबलीग की किताबों के अंदर है कि देखो मेरी ये 2 बीवियाँ हैं, कहाँ तक मेरी ये 2 बीवियाँ हैं, कौन सी बीवी आपको पसंद की बोलो, मैं तलाक दे दूँ तो इद्दत होने के बाद तुम्हें शादी कर दूँ। मेरे ये 2 घर हैं, कौन सा घर आपको पसंद की बोलो, वो घर तुम्हें रख लो। मेरे पास बाप है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो, हर चीज में आधा ले लो, हर चीज में ले लो, क्या होना ले लो, वो सब पसंद की बोलियो, बचत तुम्हें छोड़ देना बहुत समझे कर। अजीब हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ, अच्छा मुहाजिरीन की भी खुददारी देखने के काबिल थे। उन्होंने नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं, कितना हो सकता है कि बचने की कोशिश करते, कुछ लिए भी बोली तो जल्दी कमा को वापस करने की कोशिश करते। ये सही असल मुआशरा के वास्ते ये खाली लेने वाले खाली देने वाले, ये हमारे पास वो हालत हो गई। लेते छरन्ना बाज लोगों को वो आदत,
ویسی خراب عادت بھی یہ نہیں کتنا یہ کہ اتنا واپس کرنا بول کے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تو بولے تھے نا کچھ بھی نہ کو مجھے اس میں سے، میں مکے میں رہنے کے ٹائم سے جیسا کیا بھی چیز پہ ایک پتھر کو بھی میں ہاتھ لگایا تو سونا بن جاتا تھا، ایک پتھر میں الٹا کرے تو نیچے سونا رہے گا چاندی رہے گا. اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ایسا برکت کا معاملہ کیا تھا. بولے بازار کا مدینے کا بازار کا راستہ بتاؤ، میں جا کو کیا کرنا کمانا کیسا کرنا کیا اللہ کے فضل سے میں کر لیتا ہوں، بس اتنا بس کرو. حد تک بھائی چارے کی میں کہ ایک بھائی یعنی ایک مہاجر نہیں ایک انصاری ہے، ایک مر گئے تو ان کی پراپرٹی وراثت میں ان کو جائیں گے، اس حد تک حکم تھا. بعد میں رشتے داروں کو کچھ وراثت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین یہ سب آیتیں نازل ہونے کے بعد وہ منسوخ ہو گیا وہ حکم، یعنی اب تو رشتے داروں کو کچھ وراثت پراپرٹی ملتی سو ایسا یہ بھائی چارے کی کو نہیں کرتے، لیکن شروع میں تو وہ حالت تھی. خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس نورانی سیرت کے اندر ملنے والے جو انوار ہیں اس انوار سے ہم کو بھرپور مستفیض بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.